آپ کے بیٹے ولید اقبال نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا اور بڑے مارجن سے شکست ہوئی تھی، اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ مجھے تو خیال تھا کہ اس الیکشن میں نہیں جیت سکتا. ایک تو سارا وہ جو تھا نا وہ جو ان کے مد مقابل تھے نا ان کا حلقہ تھا، وہاں ان کی فیکٹریاں تھیں، مزدور جو تھے وہ ان کے کہے میں تھے، جہاں انہوں نے کہنا تھا وہیں انہوں نے ووٹ ڈالنا. میں نے اس کو ولید کو کہا، میں نے کہا تم گلبرگ سے لڑو جو ہم رہتے ہیں، کم سے کم ہمارے یہاں لوگوں کے ساتھ کوئی واقفیت ہے، دکانداروں کو جانتے ہیں اور لوگوں کو جانتے ہیں، تو یہاں تمہارا چانس زیادہ ہوگا. اس نے کہا نہیں میں نے وہیں لڑنا ہے. اس نے وہاں لڑا. پھر بتایا وہاں کے ہونے کے ناطے میں نے کوشش تو کی کہ اس کے لیے کروں کیمپین، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہوا. پھر اگلے الیکشن میں عمران خان نے ٹکٹ نہیں دی تھی؟ نہیں ٹکٹ دی. پھر بعد میں تو اس کی کیا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی؟ وہ جانے پارٹی کی کوئی مصلحت ہوگی. لیکن پھر جب وہ سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی، کسی کے پاس دوہری شہریت تھی، میرے بچوں کے پاس تو صرف پاکستان کی شہریت ہے، تو اس وقت پھر جب سیٹ خالی ہوئی تو انہوں نے سینٹ کی سیٹ ولید کو دے دی. الیکشن پر کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اب تو کتنا ہی لوگ خرچتے ہیں، کروڑوں روپے. لیکن وہاں تو جو الیکشن لاز ہیں ان میں تو ایک 50 لاکھ کی ایک لمٹ ہے نا؟ لمٹ ہے، لیکن کون اس کو. لیکن وہ اب ریسنٹلی ہمارے ہی پروگرام میں شفقت محمود صاحب نے بتایا کہ لاہور میں کم از کم 5 کروڑ، میں تو یہ بتا رہی ہوں نا، کروڑ منیمم انہوں نے بتایا کہ لگ جاتے ہیں. اس لیے ٹکٹ ولید کو یہ 2018 کے الیکشن میں نہیں ملا تھا. ان کو پتا تھا کہ ولید کے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں. ان کے جو دادا تھے نا وہ تو اتنے قناعت پسند تھے، 500 روپے جب کما لیتے تھے نا مہینے کے، وکالت ان کا شعبہ تھا، تو ساحل کو کہتے میاں میرے تو گھر کا خرچ پورا ہو گیا، آپ کوئی اچھا سا وکیل کر لو. اچھا. اس 500 روپے مہینے میں جاوید کی والدہ نے اپنا مہینے کا خرچ پورا کرتی تھی. تو بس اسی طریقے سے زندگی گزر تو گئی. آپ ولید کو فائنینشلی سپورٹ کرتی تھی الیکشن لڑتے ہوئے؟ جس وقت اس نے الیکشن لڑا کچھ نہ کچھ جو ہم اس کی مدد کر سکتے تھے. ان کے والد حیات تھے، ہم نے کیا. لیکن جو لوگ کروڑوں ان کے مقابل خرچنے کی ان کے پاس تھی استطاعت، وہ ہم تو نہیں کر سکتے تھے. پاکستان مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بہت ہی مشکل حالات ہیں، اور ہمارا شہر لاہور تو میدان جنگ بنا ہوا. اور یہ حالت ہے سیلاب کے بعد کہ بے شمار لوگ بے روزگار ہیں، چھت نہیں ہے، لباس نہیں ہے، جوتا تک پاؤں میں نہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی وسائل نہیں کہ اپنے آپ اور ان کے درمیان یہ بانٹے. یہ تو ہمارے پاس امانتیں ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ول سی یو ان دا کورٹ. دیٹ مینس کہ عدالتوں پہ، عدلیہ پہ اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے. آپ بطور ریٹائرڈ جسٹس ڈو یو تھنک کہ ہماری عدلیہ اپنے فرائض اچھے سے نبھا رہی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں، عدالت کو کہتے ہیں کہ جو ستون ہے ریاست کے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، عدالت ہے، سب سے بے ضرر عدالت ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی ضرورت کی داد رسی کرتی ہے، ان کے اختلافات کو حل کرتی ہے. تو ان کا جب کام ہی ایسا ہے کہ انہوں نے داد رسی کرنی ہے اور کرسی عدالت پہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، تو یقیناً اپنی محنت اور اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں. مسلم لیگ نون نے حال ہی میں ایک بار پھر سٹنگ ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا. یہ روایت کتنی نقصان دہ ہے؟ بہت نقصان دہ ہے، اور اس کے اوپر توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اگر عدالت چاہے تو ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس لگا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ دینا کہ جی ہماری مرضی کا جج ہوگا، کسی کو اختیار نہیں کہ یہ کہیں کہ مرضی کا جج ہو. اگر کسی وکیل کا تعلق تھا بھی کسی سیاسی پارٹی سے، جس وقت ایک دفعہ وہ جج بننے کے لیے یہ عہدہ قبول کرتا ہے تو وہ اپنی تمام سیاسی جو ہیں تعلقات وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس نے صرف اس کا کام ہے عدل گستری اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنا. اور میں سمجھتی ہوں دیانتداری سے لوگ کرتے ہی ہیں. عمران خان گرفتاری نہیں دے رہے، آپ کے خیال میں قانون کی حکمرانی میں یہ رکاوٹ ڈالنا ہے؟ عدالت نے تو کہا ہے کہ اس نے ضرور اپنا پیش ہونا ہے. تو اب میں نے صبح جب میں تو ٹی وی دیکھتی ہوں، جس وقت میں ناشتے کی میز پہ بیٹھتی ہوں تو کوئی خبریں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ لگے دن بھر کے ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 20 تاریخ کو پیش ہوں گے. تو 20 تاریخ تو بس آئی کھڑی ہے، 20 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا عدالت میں پیش ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. ویسے کافی عدالت نے ان کو مواقع دیے ہیں اور تاریخیں آگے
کرتے رہے ہیں کہ تو انہیں پیش ہو جانا چاہیے تھا, اس وقت ہو جانا چاہیے تھا. یہ ان کی اپنی مصلحت ہے, کیونکہ میں تو ان معاملات میں سیاسی میں کوئی تعلق. چلیے یہ بتائیں, آپ کی والدہ آپ کو کیا بنتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی؟ بس میری والدہ تو چاہتی تھی, ہمارے یہاں لاہور میں کھلی تھی یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس, جاب بن گئی اس وقت ہوم اکنامکس کالج تھا, وہ چاہتی تھی میں وہاں سے ڈگری لوں. میرے والد جو تھے, میری دادی کا انتقال ہوا تھا زچگی میں, وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا. میں نے کہا جی میں ڈاکٹر کی طرف بھی گئی تو ساری عمر فرسٹ ایئر میں بیٹھی رہوں گی, اور اس طرف گئی اگر کیوں, آپ کو شوق تھا ہی شوق نہیں تھا؟ تو میں نے کہا یہ میرے سے نہیں ہونا, نہ ڈاکٹری ہونی ہے نہ یہ ہوم اکنامکس ہونا ہے. تو میں نے پھر اپنی مرضی کی کینیڈ کالج میں حاصل کی تعلیم, لبرل آرٹس میں. اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کے لیے موقع ہوتا ہے, آپ جب بھی فیصلہ کریں جس طرف چاہیں آپ ہو جائیں. تو میں نے پھر وہاں سے جب ڈگری لی تو میں نے جرنلزم جوائن کی, پھر بعد میں وہ میس کمیونیکیشن ہو گیا, پھر وہ ادھورا رہ گیا, پھر بعد میں نے وکالت کر لی. بس جو جس وقت کے مطابق ہوتے ہیں حالات وہ انسان کر لیتا ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال کو ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف نے صدر بنانے کی آفر کی تھی؟ میرا نہیں. اچھا. وہ تو چاہتے تھے نا موروثیت کے ساتھ انہی کے تعلق دار ہوں. وہ ہمارے ایک بیکری والے ڈاکٹر صاحب سیاست میں کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے, کامیاب نہیں ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سیاست میں, آپ نہ کیجیے. کہتے ہیں تمہارا کاروباری خاندان سے تعلق اس لیے تم یہ بات کرتی ہو. میں نے کہا اچھا. پھر الیکشن انہوں نے لڑا, میں نے ان کا ساتھ دیا بھرپور, کامیاب نہیں ہوئے اسی حلقے سے جہاں ولید ہارا تھا الیکشن. میں نے کہا یہاں دیکھیے نا ورک شاپ ہے, یہاں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کا تعلق ہے بڑے بڑے کاروباری لوگوں سے, تو یہاں کامیابی بہت مشکل ہے. تو جس دن الیکشن ختم ہوا اور نتیجہ نکل آیا تو صبح اٹھ کے کہتے ہیں بالکل ٹھیک تم نے رائے دی تھی, کاش میں اس وقت مشورہ سن لیتا. بس ایک ہی دفعہ انہوں نے میرا مشورہ نہیں تھا سنا. اس کے بعد پھر ان کو لوگوں نے کہا دوبارہ الیکشن لڑے, کہتے نہیں آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. دوبارہ انہوں نے کبھی اس طرف کا رخ ہی نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, نواز شریف اور بے نظیر میں سے سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے تھے؟ مسلم لیگ کے تھے نا ممبر. بھٹو ان کا بہت دوست تھا, بے نظیر تو ان زمانوں میں بچی تھی. تو بھٹو ان کے پاس آیا کہ آپ میری پارٹی جوائن کرنا. انہوں نے کہا دیکھیے میرے والد مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے, تو میں کیسے اس پارٹی کو چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آج میں شامل ہو جاؤں. اپنی دوستی اپنی جگہ ہے. وہ انہوں نے بھی کہا اصغر خان نے کہ آپ میرے ساتھ تحریک استقلال میں آئیے. پھر لیکن نہیں, دوستی دوستی ہوتی ہے, اور یہ جو ہوتی ہے نا پارٹی میں شمولیت, یہ تو میں اپنی خاندانی جو روایت ہے اس کو قائم رکھوں گا. میرے والد مسلم لیگ کے ممبر تھے اور میں بھی مسلم لیگ کا ممبر ہی رہوں گا. مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا بھی. اس وقت بھٹو نے مقابلہ کیا تو بھٹو کی ظاہر ہے اس وقت ایک لہر چلی ہوئی تھی. بھٹو کامیاب ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب نہیں کامیاب ہوئے. پھر ان کو یہ ججی کی آفر کی. یحییٰ خان تھا ان زمانوں میں صدر مملکت, اور جتنے بھی چیف جسٹس تھے ان وقت کے اور دوسرے ججز, انہوں نے بھی ان سے مشورہ کیا کہ آپ عدالت میں آ جائیں. پھر انہوں نے عدالت قبول کر لی, اور میرا خیال ہے اچھی کی, جو بھی وقت عدل گستری کی انصاف سے کی. ڈاکٹر صاحب ہوتے تو ولید اقبال کو تحریک انصاف میں جانے سے روکتے؟ کبھی انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا. مجھے نہیں وکالت کا امتحان دینے سے منع کیا, یا بعد میں جب میں وکالت میں آ گئی. اور بچوں کے معاملے میں تو کبھی انہوں نے دخل اندازی کرنے کی کوشش ہی نہیں. نواز شریف جب سی ایم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز کا FSC میں ایڈمیشن کرایا جائے, اور پھر وہاں پہ کچھ مسئلے بھی آئے تھے, ایڈمیشن نہیں ہوا اور کچھ تبادلے بھی ہوئے, وہ کیا سٹوری تھی؟ میرا فیلبوس تھی ہماری کینیڈ کالج کی پرنسپل. تو انہوں نے پہلے تو FSC کرنا ہوتا ہے نا, انہوں نے داخلے کے لیے آئی تو میرا نے کہا کہ جی آپ کے جو نمبر ہے وہ اتنے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو بڑی لمبی فہرست ہے ایسے خواتین کی جو آپ سے بہت زیادہ نمبر لے چکی, تو ہم تو میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو میں سیٹ معذرت کے ساتھ نہیں دے سکتی. اچھا. تو پھر اس نے اپنے والد سے کہا, وہ اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب نواز شریف, کہ دیکھیں یہ میرا فہرست نے مجھے سیٹ ہی نہیں دی. تو انہوں نے ان کو معطل کر دیا. انہوں نے کہا ایسے ان کی مجال کیسے ہوئی کہ انہوں نے میری بیٹی کو سیٹ نہیں دی. معطل کر دیا. سارے اسٹوڈنٹس نے اسٹرائک کر دی. میں اولڈ اسٹوڈنٹس کی
صدر تھی اس وقت، ہم نے بھی اسٹرائک کی، سب کالج کے ساتھ بالکل کر دیا قطع تعلق۔ پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو ہم کر نہیں سکتے، اور میرا فیلبوس کو انہوں نے ہٹا دیا نا ان کے عہدے سے، پھر ان کو بحال کیا۔ پھر جب یہ قبول کر لیا فیصلہ ان کو کہ بیٹی کو نہیں لے سکتے، تو پھر کالج کھلا۔ تو یہ اس طرح کی تو آزادی افکار ہو، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، بالکل۔ تو پھر ہی ملک جو ہے نا وہ صحیح ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے۔ بھٹو علامہ اقبال کے مزار کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال نے منع کیوں کر دیا؟ منع اس لیے کیا کہ جو علامہ کا مزار تھا نا، یہ لاہور کے شہریوں نے آپس میں جمع کر کے نا پیسے، تو یہ مزار تعمیر کرانے کے لیے رقم وہاں اکٹھی کی تھی، اور علامہ کے اپنے دوست تھے چودھری محمد حسین، ان کے زیر نگرانی یہ تعمیر ہوا تھا۔ بالکل سادہ سا ہے، لیکن جس طرح کی علامہ کی اپنی طبیعت تھی نا اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور یہ پتھر جو تھا یہ بھی خاص جگہ سے آیا ہوا ہے، پھر اندر جو ان کی لوہے مزار پہ ہے پتھر وہ افغانستان سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو طرز تعمیر تھا اور جو بھی تمام اس کا تھا بننے ہوئے، اتنی دیر سے تھا مزار موجود، تو ڈاکٹر جاوید اقبال کا یہ خیال تھا کہ اس کو ایسا ہی رہنا چاہیے، اور میرا خیال یہ فیصلہ درست تھا۔